بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ اللہم آمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورت اللیل پڑھیں گے. یہ سورہ میں 1 رکوع ہے اور 21 آیات ہے. 71 کلمات ہیں اور 310 حروف ہے اور سورہ نمبر ہے 92 اور یہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کی پہلی آیات میں اور پہلا جو اس کا یہ سورہ کا آغاز جو ہے وہ قسم سے ہو رہا ہے. پہلی آیت میں ہے واللیلی،
تو یہاں ہے قسم کھائی جا رہی ہے کس چیز کی؟ لیل، رات کی قسم. اذا، جب، یغشا، وہ ڈھانپ لے. رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے. یہاں رات کی قسم کھائی جا رہی ہے پہلی آیت میں. اب ہم نے پچھلے سورہ میں رات اور دن کے جو ہے قسم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جو ہماری ابھی سورہ ہوئی ہے. اب یہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے رات جب چھا جائے، مطلب پوری طرح دن کا خاتمہ ہو جائے اور جو ہے روشنی کا ختم ہو جانا، اور کیا ہوگا؟ اندھیرا جو ہے وہ ہو جائے، اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے. اب دوسری جو آیت ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، اس میں قسم کھائی جا رہی ہے اور وہ قسم ہے والنہاری، اور دن کی قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ دن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اذا، جب، تجلی، جب وہ روشن ہو. دن کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ روشن ہو. پہلے قسم کھائی گئی پہلی آیت میں رات کی، دوسری آیت میں دن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور دن کی قسم کیسے کھائی جا رہی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اندھیرے کا خاتمہ ہوگا اور اجالا جو ہے روشنی نمودار ہوگی. یہ دو قسمیں ہیں. اب ہم تیسری آیت پہ آتے ہیں، ایک ساتھ ہم دیکھیں گے. پہلے آیت نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں و اور ما، جو خلقہ پیدا کیا اس نے، ذکرہ نر، و اور انسا مادہ، اور اس کی جو اس نے نر وہ مادہ پیدا کیے. اب اس تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی ہے. اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی ہے؟ تھوڑا گرامر دیکھنا پڑے گا. یہاں جو ماں ہے اسے ماں موصولہ کہا جاتا ہے، اور اس کی یہاں معنی جو ہوگے وہ الذی کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر جو خلق کا ہے کہ اس نے پیدا کیا، مطلب خالق کی بات ہو رہی ہے، پیدا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. تو پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. اور اس نے کسے پیدا کیا ہے؟ نر اور مادہ پیدا کیے، مطلب مرد اور عورت دونوں کا پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے اس آیت میں. تو اب ہم دیکھتے کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا قسم کھائی؟ رات کی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کی، اور پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد و عورت، نر و مادہ کی قسم کھائی. تو ان تینوں آیتوں میں قسموں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متضاد متفرق چیزوں کی، اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. اب یہاں پر جیسے کہ رات اور دن جو ہے وہ ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں. ایک دن ہم کیا کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا ہے. اس کا ایک حصہ رات ہے اور ایک حصہ دن ہے. لیکن ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ اسے الگ نہیں کرتے، وہ ایک ہے، اپوزٹ ہے، ایک دوسرے سے متضاد ہے، لیکن ہم اسے ایک کاؤنٹ دیتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، وہ رات اور دن دونوں چیز اس میں شامل ہوتی ہے اور وہ مل کر یوم بنتا ہے، ایک دن بنتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیرے مطلب رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی، یہ دو پہلو کو مطلب اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. رات کا سورج جو ہے وہ ہے دن کا اجالا، اور چاند جو ہے وہ ہے رات کا اجالا. تو یہاں روشنی اور اندھیرا، یہ دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ دونوں اپوزٹ ہے، متضاد ہے، لیکن دونوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے ان دونوں کی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھا کر جو مرد ہے اور عورت ہے اس کی قسم کھائی، اور یہ بھی متضاد ہے، اپوزٹ ہے دونوں چیزیں. اور اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مرد تنہا یا عورت تنہا دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتے. مرد اور عورت کے جو ہے انہیں جوڑے کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کو با مقصد بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تاکہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے اس دنیا کو مکمل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں. ہر چیز ایک دوسرے سے متضاد ہے، ایک دوسرے کے خلاف قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ یہ دونوں اپوزٹ ہے نا. رات کی قسم، دن کی قسم، اور جب اندھیرا ہے مخلوق پر چھا جاتا ہے، اور جب دن میں روشنی تمام چیزوں کو کیا کرتی ہے، منور کر دیتی ہے. اسی طرح مرد اور عورت سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کو چلانے کا انتظام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب ان قسموں کے کھانے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں، اور اسے ہم جواب قسم کہتے ہیں کہ جب قسم کھائی گئی ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور اسے جواب قسم کہا جاتا ہے. اور یہ جواب قسم ہم کو ملتا ہے آیت نمبر 4 میں. کیا ہے جواب قسم، ہم دیکھتے ہیں. اِنَّا، بے شک، حرف تاکید لایا جا رہا ہے، سعیکم، تمہاری کوشش، لشتا، مختلف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہے، منتشر ہے. مطلب جو تمہاری کوشش ہے وہ کیا ہے، مختلف قسم کی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جواب قسم ہے. یہ 3 آیتوں میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ جواب قسم ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ لشتا کہا ہے اس کے جو اس کی جو یہ شیطن کی جمع ہے نا. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مختلف ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے. عورت ہے، مرد ہے، بہت سارے ہیں، لیکن ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی سعی جو ہے وہ مختلف ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، سب میں فرق ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہے اور تم
جو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک گھر میں رہتے، لیکن ہر انسان کی اپنی سعی، اپنی کوشش کیا ہے، مختلف ہے. ہر ایک کا عمل نیک یا برا، بد جیسا بھی ہو، ایک سے دوسرا جو ہے اس کے عمل میں فرق ہے، جدا ہے، الگ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کوشش جو ہے وہ کس طرح مختلف ہوتی ہے. اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے. کوئی نیکی اور بھلائی کا طرز عمل اختیار کرتا ہے، ایک یہ کیٹیگری ہے. تو کوئی بدی اور شر کا، کوئی خدا کا وفادار بندہ بن کر رہتا ہے، تو کوئی نافرمان اور سرکش بن کر. کوئی ایک سچے خدا کو مانتا ہے اور کسی نے ہزاروں جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں. کسی کی تگ و دو خیر کی راہ میں ہوتی ہے اور کسی کی شر کی راہ میں. کوئی مفسد اور ظالم بن کر اٹھتا ہے اور کوئی اصلاح کرنے والا اور انصاف کی ترازو قائم کرتا ہے. کوئی دنیا میں مزے اڑاتا ہے اور کوئی فرض شناسی کا ثبوت دیتا ہے. تو یہاں پر اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے دو طرح کے لوگ اپنی کوشش میں ہیں، اور دونوں کو ان کا صلہ ملے گا. اس کا صلہ ایک کے لیے جنت ہے اور دوسرے کے لیے اس کا صلہ جہنم ہے. تو یہ ہے جواب قسم. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جواب قسم کے بعد کیا بتایا کہ یہاں جو تم کوشش کر رہے ہو، جو یہ سعی جو اس کا روٹ ورڈ ہے، سین عین یا، سعی کہتے بھاگ دوڑ کرنے کو، ہے نا. مطلب ہر انسان کیسے دوڑ رہا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کے حساب سے. اور یہ جو ہے، یہ ہماری زندگی کیا ہے، یہ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور ہم کو کیا دیے گئے، مشکل پرچہ ہے، اور ہم کو وہ پرچہ جو ہے وہ سولو کرنا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح اس کو حل کر رہے، ہم ایگزامینیشن ہال میں کس طرح ہم حل کریں، یہ ہماری صحیح ہے. ان سعیکم لشتی. تو یہ جو ہے لام لایا گیا، لام مزالکہ کہتے ہیں انا کے بعد جب وہ آتا ہے، تو یہ کیا ہے، تاکید کے دو مفہوم ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو تمہاری بھاگ دوڑ ہے یہ مختلف ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی زندگی کا پیپر سولو کر رہا ہے، اس کا نتیجہ اس سے ضرور بضرور ملے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں بتا دیا کہ یہ چیز کرو گے تو وہ جو تمہاری صحیح ہے اس میں تم کامیاب ہوگے، تم 100% تمہارا رزلٹ ہوگا، جو آیت نمبر 5 میں بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں فَأَمَّا سو جو من جس نے عطا دیا واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی. پہلا نسخہ، پہلی فارمولا بتایا جا رہا ہے سکسیس کا، کامیابی کا. اس امتحان گاہ میں ہماری صحیح کا پہلا فارمولا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کامیاب کون ہوگا، وہ ہوگا جس نے عطا، جس نے دیا اور پھر کیا کیا اس نے، اور اس نے دوسری چیز کیا کی، تقوی، اور وہ اس نے تقوی اختیار کیا. اب یہاں جو عطا ہے اس میں
ایک چیز ہوتی ہے کسی کو دینا، اور ایک وہ ہوتا ہے ایک دینے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جسے دیا جا رہا ہے. اور یہاں جو ہے یہاں فاعل کو بتایا گیا ہے، مفعول کو نہیں بتایا گیا ہے. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں فاعل بیان کیا گیا ہے، مفعول نہیں بیان کیا کہ دینے والا جو دیتا ہے وہ ہے عطا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عطا جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. عطا کے معنی وہ چیز جو تمہارے پاس ہو تم اسے دو. جو چیز بھی تمہارے پاس ہو وہ تم دو گے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے دینا. دینے کی جو کیفیت ہوتی ہے. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں نہیں کہا کہ کسے دو. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ عطا ذل قربا، یتامہ، مساکین. یہاں صرف کیا کہا گیا؟ دینے والا. کسے دیا جا رہا ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا ہے. کیا دیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں مینشن کیا گیا ہے. کیا ہے؟ صرف دو، صرف دو. کس کو دو؟ وہاں قید نہیں کی گئی، وہاں نہیں بتایا گیا کہ دینا کیا ہے. اب ہم سورہ لن تنالوا البر، ہم جب چوتھا سپارہ کی پہلی آیت کھولتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے نیکی کا مفہوم کیا ہے، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز کو دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو دینا کیا ہے؟ تم کو وہ چیز جسے تم بہت عزیز رکھتے ہو، جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو. اب اس میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بلند، بہت واسٹ کر دیا ہے. مطلب دو تو تم تمہاری مسکراہٹ دو، وہ بھی صدقہ ہے. تم کسی کو اچھا مشورہ دو، وہ بھی تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے. کوئی اچھی بات کسی کو بولو، کوئی اچھی رائے کسی کو دو، ایمان کی طرف دعوت دو، راہ خدا میں جہاد کرو، راہ خدا میں بے لوث خرچ کرو، ہاتھوں سے مدد کرو. ہر وہ چیز جو تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تمہارا وقت، تمہاری زبان، تمہارے اندر صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، تمہاری اولاد، تمہارے گھر، مکانات، ہر وہ چیز دو، ہر وہ چیز دو جسے تم عزیز رکھتے ہو. یہ ہے عطا. مطلب تم دینے والے بنو، ہر حالت میں تمہیں دینا ہے. یہ کامیابی کا پہلا نسخہ ہے. اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دینا ہے وہ حقوق العباد ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمیں یہ معاملہ کرنا ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا. آیت پر غور کریں کہ تم دو، اور دینے والوں میں کون ہوگے؟ غریب ہوگے، یتیم ہوگے، مسکین ہوگے، ہر طرح کے لوگ ہوگے، تمہارے قرابت دار ہوگے. یہاں مینشن ہے ایک اندازہ کہ دینا ہے، ہر ایک کو دو. یہاں قید نہیں ہے کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے. صرف پیسہ دینا ہے ایسا نہیں، ہر چیز تم دو. ایک مفسر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو گاڑی ہے اسے بریک لگ گئے ہے نا. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس بریک کو ہٹا دینا ہے اور اسے فل اسپیڈ میں دوڑانا ہے. تو ہم کو ہماری جو تجوریاں ہیں، ہمارے جو لاکر سے جو بند ہے، بریک لگے ہوئے، اس کو کیا ہے؟ ہمیں کھول دینا ہے. ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں صدقات دینی ہے، ہمیں مدد کرنی. تو کیا ہے کہ یہ وہ درجہ ہے جو پہلی کامیابی کی ضمانت ہے. پھر ایک اور کال ہے کہ ہمارا جو جیب ہے اس کو ہم کاٹ دے، ہمارے جیب کو کاٹ دو تاکہ بس پیسہ اس میں سے نکلتے رہے اور ضرورت مندوں تک پہنچتا جائے. تو یہ ہے کہ تم نیکی کے اس درجے کو پہنچ جاؤ گے جب تم کیا کرو گے؟ عطا کرو گے.
اب یہ جو تم جب دو گے تو کیا ہوگا، اس طرح تمہاری خود کی کیا ہوگی، ایک روحانی ترقی ہوگی، ایک ایسی نشو و نما ہوگی ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے باطن میں، کہ جو ہمارے اندر جو نجاست ہے، جو برائیاں ہیں، اسے وہ پاک کر دے گی. مطلب کیسے پاک کر دے گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، تو جب ہم ایسے دینے والے بنیں گے تو ہم خود باطنی طور پر اس طرح پاک ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہوگا، لوگوں کے لیے محبت ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دوسری چیز کہی کہ یہ تو پہلے تم دو، یہ ہو گیا حقوق العباد. پھر کہا واتقوا، اور تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. اب تقوی اور پرہیزگاری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اندر اگر تقوی ہے تو وہ کیسے ظاہر ہوگا. میں کیا ایسا عمل کروں کہ مجھے لگے کیا مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے، میں نے پرہیزگاری اختیار کی یا میں نے تقوی کا وہ لیول پار کیا. کیسے پتا چلے گا؟ کچھ اس کے لیے میں جملے بول رہی ہوں، اس پہ غور سے دھیان دے کر سنیں. کیسے پتا چلے گا؟ کسی کے احساسات کو مجروح نہ کرے، کسی کے احساسات کو مجروح نہ کرے. میری ذات سے کسی بندے کے احساسات کو تکلیف نہ ہو. حرام شے اپنے پیٹ میں نہ ڈالوں. یہ احساس ذمہ داری میرے اندر ہو، کوئی ایسی چیز مجھے روک رہی ہو جو مجھے خیر اور شر کی تمیز کو برقرار رکھنا سکھا دے اور مجھے ہر بدی سے روکے اور مجھے ہر خیر کی طرف چلنے کی رغبت ہو. میں اگر غیب پر ایمان لاتی ہوں تو اپنی زبان سے کچھ بولنے سے پہلے سوچوں کہ یہاں جب میں بیٹھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ اللہ عز و جل سن رہا ہے. یہ ہے تقوی. تو اس طرح میں ڈروں میرے ہر عمل سے پہلے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں 2 فارمولے بتائے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں تیسرا فارمولا، تیسرا نسخہ کامیابی کا. یہ 2 ہو گئے، اب تیسرا ہے وہ صدقہ اور سچ جانا بالحسنہ، اچھی بات کو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اور اچھی بات کو سچ جانا. یہاں تھوڑا ہم صدقہ کو دیکھتے، صاد دال قاف. اب یہاں پر اس کی ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ سچ، ٹروتھ جس کو ہم کہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں صدقہ جو ہے اس کی عربی جو لفظی معنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت، سخت ہوتی ہے اس کی معنی. اور ہم جیسے کہتے ہیں ہارڈ ٹروتھ. یہ جو سچائی ہے وہ ان چینجنگ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے. مطلب سچ کو ہم بدل نہیں سکتے، سچ کو ہم مطلب کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور یہ اتنا سخت ہے کہ ہم اسے توڑ نہیں سکتے. اس کے اپوزٹ جو ہے جھوٹ ہے. جھوٹ میں کیا ہے؟ لچک ہے، نرمی ہے، وہ موویبل ہے. ہم اس کو توڑ مڑوڑ کر سکتے، ہم اس کو بدل سکتے ہیں، ہم اس کو پھیر سکتے ہیں، ہم کہیں پر بھی اس کو چپکا سکتے ہیں. یہ فرق ہے سچائی میں اور جھوٹ میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے سچائی کو اور اچھی بات کو سچ جانا. اب یہاں پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سچائی کیا ہے. کہ سچائی وہ ہے جو بہت مشکل ہے، ہارڈ ہے، جسے بدلا نہیں جا سکتا. اور یہاں پر ہم کو
جو سچائی ہے. صدقہ کے لیے پورا مفسرین کے بہت اقوال ملتے ہیں. مطلب حسنہ کے لیے یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. پھر اس کے بعد خدا کی نعمتیں بھی ہے وہ حسنہ ہیں. اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، جنت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حسنہ سے کے لیے بولی جاتی ہے کہ یہ حسنہ ہے. اب یہ چیزیں جو حسنہ ہے، اور دیکھا جائے تو حسنہ کا جو وہاں دیکھیں تو ہم فیمیل سائن آتا ہے، یا جو ہے وہ فیمیل سائن آتا ہے، اور اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی حسین. اس میں ہر نیکی، اچھائی، بھلائی، شریعت، دین کو سچا ماننا، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہے، تمام چیزیں اس حسنہ میں آ جاتی ہے. اب وہ حسنہ میں جب یہ سب چیزیں آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور وہ اس سچائی کو، سچ بات کو قبول کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے کرنے والے کو ہم کیا کریں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب اسے آسان کریں گے، لِلْيُسْرَى، آسانی، پس ہم ان قریب اس کے لیے آسانی کی توفیق کر دیں گے. مطلب جس نے یہ تینوں چیزوں پر عمل کیا تو ہم کیا کریں گے، اس کے لیے آسانی کی توفیق دیں گے. اب ہم یہاں پر اسے مطلب یسرا جو ہے آسان کرنا. اب جس نے اس راستے پر چلا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اس کے لیے. اب یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں ہم کو ملتی ہے فتح القدیر میں، یعنی اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے. یہ مطلب آیت کس کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی یسرا کا مطلب ہے نیکی، یعنی ہم اس کو نیکی کی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم آسان کرتے ہیں راستہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو پہلے آیت گزری کہ وہ صدق بالحسنہ، اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی وحی کے بارے میں بتایا کہ مطلب جو جبرائیل امین آئے اور جو آپ پر جو وحی کا نزول ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے ایمان کی دعوت دی تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کہا تھا، کچھ سوال کیے ہوگے، مگر سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، ایک سوال بھی نہ کیا اور ایمان لائے. تو یہ جو ہے یہ ہے انہوں نے کیا کیا، تصدیق کی، صدق بالحسنہ. جیسے ہی انہوں نے سچائی دیکھی اور وہ فوراً ایمان لے آئے. تو یہ جو چیز ہے یہ کہا جاتا ہے، امام راضی کا بھی قول آتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ دوحہ اور سورہ انشرح جو 2 ہماری ہو چکی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. اور یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پہ چلنے کی
اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی 3 فارمولے، 3 نسخے بتائے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ راستہ ہم آسان کر دیں گے۔ اب یہاں پر ہم آیت نمبر 7 تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل آیت نمبر 8 سے لیں گے، کیونکہ آیت نمبر 8 کے بعد موضوع بدل رہا ہے۔ یہاں نیکی کی بات تھی، اب دوسرا موضوع شروع ہوگا، تو اس کے لیے ہم آیت نمبر 8 سے کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہماری 7 آیتیں مکمل ہوئی، اور چونکہ اس میں 21 آیتیں ہیں تو ہم بھلے 3 دن چلے، لیکن ہم آیتوں کو مکمل طور پر سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہماری زندگی میں اسے لانے کی، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم آمین۔